دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے. یہ بھی کمال کی بات ہے، یہ بھی کمال کی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ دیکھتے رہ جاتے. آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہران، تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور. حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا، کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. ہاں دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے. حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے. چہرۂ وضحا دیکھتے رہ گئے چہرۂ وضحا دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی وحی غار ہرا میں جبریل لے آئے اور آقا جب کہا اقرا تو آقا نے فرمایا ما انا بقاری. تو جبریل نے حضور کو یوں پکڑ کے سینے سے لگا کر بڑے زور سے یوں کھینچا چھوڑا اقرا. آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری. آپ نے پھر پکڑا پھر کھینچا پھر نہیں پھر بیچا اتنا بیچا. وہ جبریل کی طاقت پتہ کتنی، جبریل کے کتنے پارے ہوتا ہے، کتنے پارے باقی بات یہ فائدہ ہوتا ہے نبی میں آنے کا. تو بیان ہوتا سنتے ہیں کتنے پر ہیں. جبریل اپنے 600 پر میں سے ایک پر کا ایک ہلکا حصہ یوں مارے دنیا تو دنیا الٹ جائے. کی طاقت حضور کو بھیج رہے ہیں. آپ فرمانا بقاری. مولا میں کیا کروں اور میں کی کراں، محبوب تو ایک فرمان دینے میں کی کراں. پھر اس طرح کو اقرا بسم ربک الذی خلق. جب رب کا نام سنا تو حضور آ. اور یہ تو بات وہی ہے جس کی یاد میں ہوں، یہ تو اسی کا پیغام ہے. یہ ایک عالم ہوتا ہے میرے بھائیوں، آپ بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ہر ایک کو بیان نہیں کیا جاتا. اتنا میں اشارہ دیتا ہوں کہ جب کسی کو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے نا، پتہ ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کو پکڑ کے دباتے ہیں تاکہ اس سے باہر آئے. نہیں سمجھے؟ اب یہ باتیں نا اتنی آسان ہوتی تو کیا ہوتا، اتنی آسان ہوتی تو کیا ہوتا. تو مثال دیکھ کے سمجھائی جاتی ہے. مثال اس لیے جاتی ہے کہ سمجھ میں آ جائے. مثال دینے سے کوئی تمثیل نہیں بنتی، مثال کے ایک سمجھانے کے لیے ہوتی. تو میرے آقا نہیں پڑھ رہے، جب کہا نا رب کے نام سے تو پھر میرے آقا کو یہ باراور ہوا کہ یہ اسی کا پیغام لے کر آئے ہیں. کیا حسن ہوگا جب جبریل پہنچ رہے ہوں گے زور سے. علامہ کاظمی صاحب احمد سعید کاظمی صاحب نے یہ فرماتے ہیں کہ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے ہم تو غار حرا ہم تمہارے حرا دیکھتے رہ گئے. یہ جو یہ کہتے تھے معاذ اللہ کے
حضور کے بارے میں کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ جادو دکھاتے ہیں معاذ اللہ. حضور کے معجزات کو کہتے تھے جادو معاذ اللہ. تو غالب بن حبیب یمنی کی بات ہے، یمنی ہے، وہ آئے تھے مکے. تو سارے مل کے گئے، کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں اس شخص نے جو ہے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ معاذ اللہ جادو دکھاتا ہے. تو اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ان سے یہ کہو کہ وہ آسمان کے چاند کو توڑ دے، کیونکہ جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا. تو انہوں نے مل کے کہا کہ چلو چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. آپ فرماتے ہیں کہ کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ جب کہا نا تو ابو جہل نے کہا نا کہ کر دیں گے اور نہ بول کر دیں گے. یعنی کہ پتا تھا لیکن ماننا نہیں. جانتے تھے مانتے نہیں تھے. ہاں جو جانتا ہے مانتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان نہ آکے کر دیں گے. کہا ہاں اگر آپ توڑیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. بس ہونا کیا تھا پھر؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ چاند بھی اسٹینڈ بائی تھا. کیا میری قسمت جاگی، اب اٹھی انگلی اور چاند کہتا ہے حضور آپ حکم نہ دیں، بس اشارہ کریں، بس آپ کو بولنے کی حاجت بھی نہیں، بس آپ انگلی اٹھائیں. اور میرے محبوب کی انگلی اٹھی. آج چاند رات کے معاملات تھے، کئی لوگوں نے دیکھا، میں نے بھی دیکھنا شروع کیا تھا، کافی دیکھا نہیں. چاند نظر آتا ہے نا تو لوگ اشارہ کرتے ہیں چاند نظر آئے، چاند چاند چاند. فقہا نے لکھا ہے کہ چاند کو یوں اشارہ کرنا مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ بھائی اس کی کئی وجوہات تھیں. ہمارے فقہا بھی تو بڑے عاشق تھے نا. فقہا بھی کہتے ہیں کہ یوں تو حضور نہیں کیا ہے، اب کوئی اور نہ کرے، کرنا یہ تو یوں کرو ایسے. یہ چاند کیا کرنا ہے؟ کسی کو دکھانا چاند، یہ کیا کرنا ہے؟ یوں مت کرنا، یوں حضور نہیں کیا. اور جیسے ہی چاند پر حضور کی انگلی اٹھی تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ ہوتے ہیں عاشق، اسے کہتے ہیں لبیک و سعدیک. لبیک و سعدیک سمجھتے ہیں نا؟ صرف لبیک سمجھتے ہو؟ لبیک و سعدیک یعنی حضور میں حاضر بھی ہوں اور حکم کریں. آپ کیا بات کرنی ہے حضور بتائیں، کیا کروں؟ میری سعادت ہے حضور. وہ گوہ وہ جو ایک شخص پکڑ کے لایا تھا آستین میں چھپا کے، وہ کہا یہ تو آپ کو جانتی نہیں، میں ابھی بھی شکار کیا ہے میں نے، اگر یہ گواہی دینا تو بات کریں گے. تو جب گوہ کو چھوڑا نا میرے حضور، یا دب اے گوہ، تو کہتی لبیک و سعدیک. حضور میں حاضر بھی ہوں اور حکم کریں، اسے بات کیسے کیا آپ سے؟ یہ اس کا منہ نوچ لو، اس کو دکھاؤں میں؟ یہ ہے لبیک و سعدیک. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. چاند 2 ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہے. عرش پر پہنچے آقا تو یہ اتنا یہ کہنے اس کو کہ اس کو کہتے ہیں، اس شعر کو شاعری کی صنعت ہے، اس کا نام میں ابھی بول رہا ہوں. بہت ہی کمال کا شعر ہے. سہل ممتنع، اس کا سہل ممتنع. بظاہر تو بڑی آسان سی بات ہوتی ہو لیکن اس پہ گہرائی بڑی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا. سب پڑھتے ہیں نا، سب لیکن ہے بڑا کمال کا، ہے سہل ممتنع. تو یہ بھی سہل ممتنع کی بات ہو رہی ہے
کہ عرش پر پہنچے آقا تو روح امی، عرش پر پہنچے آقا تو روح امی، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ ابھی کہاں تھے؟ ہوا نا آخر کے ایک بجرا تموجے بہر ہوئے ابرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے۔ ترارہ سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھا چکا ہوں، چلو آج پھر سمجھا جائے۔ ترارہ کسے کہتے ہیں؟ جست لگانا، چھلانگ لگانا، جست لگانا، اسے کہتے ہیں ترارہ۔ چلے اب ذرا اپنے ترارے کو چیک تو کرو۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہو، آپ کا فوکس میں ہوں نا، ٹھیک ہے نا؟ میرا فوکس آپ ایک نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں، یا میں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت آپ کا فوکس کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب اپنی انگلی کو یوں میری طرف کرو، یوں ایسے میرے بیچ میں لاؤ، اپنے اور میرے بیچ میں لاؤ، ایسے ایسے۔ اب مجھے چھوڑ کے انگلی کو دیکھو، مجھے نہ دیکھو، اب انگلی کو دیکھو، دیکھو دیکھو۔ اب جب انگلی کو دیکھ رہے ہو نا آپ، تو میں نظر نہیں آ رہا، نہیں آ رہا نا، فوکس آؤٹ ہو گیا نا۔ اب آپ یوں ہی انگلی کو دیکھ دیکھ کر مجھے دیکھو، تو سیکنڈ کے کتنے حصے میں آپ کا فوکس کلیئر ہوا؟ کوئی مائع کا لال ہے جو ایسا کیمرہ بنا کے دکھائے جو اللہ نے بنایا ہے؟ کوئی مائع کا لال جو اتنی جلدی فوکس کر لے؟ مثل نظر، یہ مثل نظر جو ہے نا، اب سنو میرے آقا کی رفتار کا عالم۔ کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام سر اقدس پر امامہ سجاتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کبھی حضور نے امامہ اتارا ہی نہیں، یہ نہیں مطلب۔ حضور نے امامہ شریف اتارا، کیوں؟ آپ نے غسل فرمایا، آپ نے سر اقدس پر تیل کو اجازت دی آنے کی، آپ نے شانہ مبارکہ کو بھی سعادت دی۔ یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ تیرے ریشوں پہ زائد میرے بھائی۔ تو میرے آقا نے کنگھی بھی فرمائی، حضور نے غسل فرمایا، تو حضور کی جو سیاہ زلفیں تھی نا، زلف دتا، زلف دتا، اس زلف کو کہتے ہیں جس میں خم ہو۔ میرے آقا کی زلفیں بالکل دھاگے کی طرح سیدھی نہیں تھی، اور نہ ایسی گھنگھریاں جیسے حبشی کی ہوتی، بلکہ سیدھی خمدار۔ کیسی تھی؟ سیدھی خمدار، اسے کہتے ہیں زلف دتا۔ جب حضور کے چہرے پہ وہ زلف دتا تشریف لاتی، چلو بتاؤ اس وقت دن ہے کہ رات ہے کہ نہیں؟ رات ہے۔ آپ کہو کہ ابھی دن ہو، میں دن بھی دیکھوں اور رات بھی دیکھوں، Is this possible؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ابھی اس وقت میں دن بھی دیکھوں میں رات بھی دیکھوں؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں نا؟ ہاں ایک جگہ ایسی ہے، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، ہم ضحا اور سجا دیکھتے رہ گئے، ہم ضحا اور سجا دیکھتے